جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، سبھی کا آسرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتیں کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ کرے گا کون غمسری، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہے لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ اسوہ حسینی کیا ہے، آج اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور واقعہ کربلا کے محرکات و اسباق پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت علامہ دانیال جیلانی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جناب شیخ جنید زاہد احمد نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز میں ان کو سنتے ہوں گے اور ان کے نعتیہ کلام سے اپنی روح کو تازہ کرتے ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دانیال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا اپنے مصروف شیڈول میں سے۔ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا اسوہ حسینی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ بہت عاشر بھائی کہ آپ نے اس قابل سمجھا اپنے پروگرام میں دعوت دی ہمیں کہ ہم اس حوالے سے کوئی گفتگو کر سکیں، کچھ چیزیں شیئر کر سکیں جس سے ہماری بھی اصلاح ہو اور دیکھنے والوں کی بھی اصلاح ہو۔ اسوہ حسینی کا جو فلسفہ ہے اس کے مطابق آج کے دور میں ایک عام آدمی، کلمہ گو انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کے تناظر میں وہ کون سے ایسے وہ گوشے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کہ وہ ان کو فالو کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، بہتر مسلمان، جی بالکل، اپنا ایک بہترین مسلمان بن سکے نا، جس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ اور چونکہ مسلمان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ تو ہے نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے۔ تو اس تناظر میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو ہیں کہ جن کو اگر ایک عام مسلمان ان کی اتباع کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابیاں وہ سمیٹ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام عالی مقام ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لخت جگر ہیں۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انہوں نے جس ماحول میں زندگی گزاری، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک معاشرے میں زندگی گزار کر گئے، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ جب ایک مسلمان کا کنیکشن رابطہ بہترین ہوگا تو وہ عام معاشرے میں بھی اپنے ساتھ رہنے والے اٹھنے بیٹھنے والے انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن، اس کا کنیکشن اچھا ہوگا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ساتھ جس کا تعلق نہیں ہوتا تو اس کا پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق بڑا خراب سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، سورۃ الذاریات ہے 27واں سپارہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانیت کو اور جنات کو میں نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو، کیوں؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو کثرت عبادات ماشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ملتی ہیں، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے یہ دو بھائی تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ رکھا ہے دونوں بھائیوں میں کہ اگر آپ حضرت حسین کا تذکرہ کریں گے تو حضرت حسن کا تذکرہ کہیں ملے گا، کہیں حضرت حسن کا تذکرہ کریں گے تو حضرت حسین کا تذکرہ ملے گا۔ اس لیے کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو حسنین کریمین کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا ایک کنیکشن ہے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ رات کے پہلے حصے میں کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، یعنی 5 وقتی نمازی تو پڑھی ہے، لیکن رات کو جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے اس میں اپنے اللہ سے گریہ وزاری کرنا، مانگنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، جسے آپ تہجد کی عبادت کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے کہ آپ رات کے پہلے حصے میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کے آخری حصے میں، یعنی جب حضرت حسن عبادت سے فارغ ہو جاتے اس کے بعد پھر دوسرا بھائی جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا۔ تو اس گھرانے کی خاص بات یہ بھی ہے نا کہ جتنے بھی افراد ہیں گھرانے میں، یہ گھر کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا، کہ حضرت حسن، حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رات کی عبادت کا ان کا یہ اہتمام تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے، 25 حج کیے آپ نے، اور جن میں اکثر جو ہے وہ پیدل حج تھے۔ تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے ایک انسان محلے کی مسجد کی طرف جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب مسجد حرام بیت اللہ کی طرف جو انسان پیدل قدم اٹھائے گا تو اس کو اللہ حج کی نیت سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو آپ کی جو ہے نا یہ عبادات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ آپ کا ایک تعلق تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب بھی بستر پر تشریف لے کر جاتے تو سورۃ الکہف کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ ملتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کے بھی بڑے شوقین تھے، عادی تھے اور پابند تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جس بچے کی پرورش ہوئی ہو تو عبادات کا معمول اور عبادات کا شوق اور لذت اس کے اندر کس قدر پائی جاتی ہوگی، یہ سوچنا ہمارے لیے، تصور کرنا بعید ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کی یہ زندگی ہے تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری 5 وقت کی نماز بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتی،
اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو حقیقی طور پر جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہوگا اور ان سے محبت کا دعوے دار ہوگا، تو اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں عبادت کا پہلو لازمی پایا جاتا ہوگا۔ اگر وہ عبادت کا پہلو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی طرح سے قائم نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جہاں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ان کے تذکرے، ان کے واقعات بڑے ادب و آداب سے کرتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں نا، قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان کی زندگی جو اللہ نے ان کو عطا کی، تو ایک عام امتی کو کیا قرآن میں ترغیب دی گئی کہ آپ ان کی زندگی کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کے تذکرے سے کام مکمل نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے وہ پہلو ہمیں اپنانے پڑیں گے، پریکٹیکلی اپنانے ہوں گے۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسوہ حسینی کا جو فلسفہ ہے اس کو دور حاضر کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے خود بہت خوشی ہوئی، اور انٹرسٹنگلی آپ نے جو 2-3 باتیں بتائیں، جو فگرز کوٹ کیے، وہ میرے لیے تو بہت نئے ہیں، اور جو ہمارے آج پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بھی اسوہ حسینی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ محرم الحرام میں عقیدتاً حضرت امام حسین کا تذکرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ وہ سب طریقے اپنی جگہ درست، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حضرت امام حسین کی جو بچپن کی زندگی ہے، جو جس طرح انہوں نے بچپن گزارا، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ نبی کے گھرانے میں جن کی پرورش ہوئی، اس پرورش کے کچھ پہلو اگر آج ہم سے آپ شیئر کریں۔ بالکل، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت بچپن ملتا ہے کہ اگر اس بچپن کو اگر آج ہم اپنے بچوں کے اندر منتقل کر دیں تو وہ چیزیں تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو نواسے رسول ہیں، ان کا تو مقام، لیکن ان پہلوؤں کو کسی حد تک تو یقیناً ہمارے بچوں کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوگی کہ بڑے ہو کر وہ بھی کوئی اس مقام پر پہنچ سکیں گے کہ جہاں وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو بچپن کو اگر ہم جو ہے نا وہ ذکر کریں تو حضرت حسن چونکہ بڑے بھائی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 10 ہجری میں ہوا ہے، تو اس وقت ان بچوں کی عمریں جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو مطلب آپ لگا لیں ایک نارملی 6-7 سال کی جو ہے نا وہ عمر بنتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو دونوں بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ فطری بات ہے، نیچرل ہے ایک نا کہ نانا کو اپنے نواسوں سے، دادا کو اپنے پوتوں سے ویسی محبت ہوتی ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ اولاد کا سلسلہ پھر چلا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ خاندان کا جو تسلسل ہے وہ عموماً جو ہمارے ہاں بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گھرانے نبوت کو خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے جو خاندان نبوت کا تسلسل چلا ہے وہ آپ کی بیٹی سے چلا ہے، تو یہ خصوصیات انبیاء میں سے نا شامل ہوتا ہے۔ تو جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے بچہ ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین ایسے 2 پیارے لوگ ہیں کہ شہزادے ہیں کہ جن کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی،
تو جن کانوں میں نبوت کی پاکیزہ زبان سے اللہ اکبر کی آوازیں پڑ رہی ہوں تو ان کے دل میں اس اللہ کا مقام کس حد تک پیوست ہو جائے گا. یہ جو سارا ہمیں تاثیر نظر آتی ہے حضرت حسین کی زندگی میں، یہ اللہ کے نبی کے وہ الفاظ جو پہلے ہی کانوں میں پڑے تو وہ تاثیر ساری نمایاں ہوتی ہے نا. اسی طرح ہمارے ہاں جب بچہ اس کو گھٹی دی جاتی ہے تو تحنیک اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو گھٹی ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ نے اپنے لعاب دہن سے جو ہے نا وہ ان کو گھٹی دی ہے. اور پھر جس طرح عام معمول ہوتا ہے کہ 7ویں روز جو ہے وہ عقیقہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا. پھر ان کے بال، بچے کی جھنڈ اتاری جاتی ہے تو ویسے ہی آپ نے ان کے بال اتارے. تو پھر جتنے بالوں کا وزن تھا اس کے مطابق جو ہے وہ چاندی صدقہ کی گئی. اور یہ سنت بھی ہے کہ جب 7ویں دن بچہ پیدا ہو تو اس کی جو ہے وہ ٹرین کروائی جائے اور بالوں کو صدقہ کیا جائے، چاندی کو جو ہے نا اس کی مقدار کے برابر صدقہ کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ بچپن کی زندگی گزرتی ہے تو ان کا نام بھی من جانب اللہ طے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی پیدائش پہ پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو نا. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے پھر فرمایا حرب کہ جنگجو. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس بچے کا نام اللہ کی طرف سے حسین رکھا گیا. تو جن کے ناموں کی جو ہے نا وہ تائید اللہ کی طرف سے آ رہی ہو تو ان شخصیات کا مقام کس قدر جو ہے وہ بڑا ہوگا. علامہ صاحب آپ کو یہاں روکوں گا، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بچپن کے واقعات کا ذکر کیا. میں جنید صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. جنید صاحب پہلے بتائیے گا آپ کو کوئی بچپن کا واقعہ جناب حسنین کریمین کے حوالے سے اگر کوئی یاد ہو تو وہ بھی شارٹلی سنائیں ہمیں تاکہ ویورز کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو حق ٹیم کا شکریہ کہ ان پاک ساتوں میں محرم الحرام کی افسوس زدہ ساتوں میں مولا حسین علیہ السلام کی آپ زندگی گفتگو شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اچھا عاشر بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں دونوں شہزادے. تو مجھے ایک ویسے تو میرے عرق میں جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب یہ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے میں گئے تو مولا حسین جو ہیں آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. تو اس وقت غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی کہ آپ جو ہے سجدہ طویل کریے. تو یہ شان ہے مولا حسین کی. بچپن کے یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نا گردن پہ بھی بوسہ دیا کرتے تھے. جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ افسردہ بھی ہوا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا. تو بس یہ ہے. اور اس میں چھوٹا سا ایک شعر پڑھتا ہوں جو شاعر فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا. خدا نے کہا حبیب سے، خدا نے کہا حبیب سے سجدہ طویل کر. خدا نے کہا حبیب سے سجدہ طویل کر. کیوں؟ کیونکہ بیٹھا ہے تیری پشت پہ بیٹا بطول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا. اور جس کے نہیں ہے دل میں آل نبی کا پیار، جس کے نہیں ہے دل میں آل نبی کا پیار، اس کا ہے جینا مرنا قسم سے فضول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا
آل رسول کا۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب جنید صاحب، بہت زبردست۔ علامہ صاحب، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا، اسی پہ راہے میں آگے چلتے ہوئے آپ نے بچپن کی بات کی، اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اسوہ حسینی کے جو آپ کہہ لیں نا نوجوانی کا جو وقت تھا اور جو رول انہوں نے خلفائے راشدین کے ٹینیورز میں گزارا اپنی جوانی کا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا معمولات زندگی تاریخ کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیں عاشر بھائی، بنیادی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پرورش پائی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک ترین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس میں خلفائے راشدین جن کا آپ نے تذکرہ کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان شہزادوں کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان شخصیات کی سرپرستی میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہوں تو ان پھولوں میں کتنی خوشبو مہکے گی، اور اس خوشبو کی جو ہے نا اثرات کہاں تک جائیں گے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، جس میں سب سے پہلا پہلو میں نے ذکر کیا تھا کثرت عبادت کا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ عبادت بچوں کے اندر کیسے آئی ہے کہ وہ جن بڑوں کی سرپرستی میں وہ پرورش پا رہے ہیں، انہوں نے مصلے دیکھے ہیں راتوں کو بچھے ہوئے، ان کا تعلق انہوں نے دیکھا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدت محبت انہوں نے جو دیکھی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین جس طرح سے جو ہے نا وہ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو بچوں کی زبان سے وہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو نواسۂ رسول اور جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی والدہ، جن کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب دیا گیا ہے، تو ان شخصیات کی سرپرستی میں ان کی جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہے۔ تو اب جب یہ اپنی بچپن، جس طرح کہ انہوں نے بھی وہ ایک واقعہ ذکر کیا نا بچپن کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، تو علماء نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو ہے وہ چلے گئے اور آپ سجدے میں تھے، تو آپ نے سجدہ طویل کیا، آپ نے ان کا انتظار کیا کہ یہ خود بخود اتر جائیں۔ اس کی علماء نے جو ہے نا وہ ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ اگر میں اٹھا اور حضرت حسین گر گئے تو کہیں میرے نواسے کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مسجد گرنے کی جگہ ہے، مسجد گرنے کی جگہ۔ تو میں نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، اور پھر جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہولت کے ساتھ نہیں اترے تو میں نے سجدہ کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مسجد میں آئیں گے تو یہ مسجد سکون کی جگہ ہے، یہ بلندیوں کی جگہ ہے، اور پھر اس پشت پر بیٹھ جانا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حرم سے اٹھا کر وہ عرش معلیٰ تک سیر کرائی ہو، تو کتنی مبارک جو ہے نا وہ اثرات ان پر پڑتے ہوں گے۔ تو ان کی زندگی میں، ان کی جو ہے شخصیت میں یہ چیزیں بھی تھیں، اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں نا ان بچوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دونوں شہزادے جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے دوڑتے دوڑتے جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ کسی کو بات کرنے کی، کسی کو ہلنے جلنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا تو آپ نے خطبے کو روکا
اور منبر سے اتر کر آپ نے دونوں نواسوں کو اپنے گلے میں لگایا اور پھر آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بھی قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اولاد اور مال یہ آزمائش بن جاتے ہیں، تو نبی ہوں لیکن یہ میری اولاد ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ان بڑوں کی زندگی میں ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کے ساتھ واقعات، پھر حضرت ابوبکر عمر کے حضرت عثمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ واقعات، آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر ہو کے رہنا اور آپس میں باہمی ادب اور محبت کو قائم رکھنا، تو یہ بچوں کے اندر بھی پھر منتقل ہوا کہ جب حضرت حسین کی جوانی کو دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ ہوا ہے تو یہ اپنے، کیونکہ ان کو چچا چچا کہتے تھے، تو ان کے گھر پر کے باہر دونوں بھائی پہرے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑوں کا ادب، ان کا احترام، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے نا وہ بھائی ہیں، کسی موقع پر ان کا آپس میں کوئی تکرار وغیرہ ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ دیکھیں آپ میرے سے مقام میں بھی زیادہ ہیں اور میں آپ کا بڑا ادب بھی کرتا ہوں اور آپ کی عزت اور احترام بھی میرے دل میں بہت زیادہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ تقابل کہ محمد بن حنفیہ جو تھے یہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہاں تک تو والد کے اعتبار سے تو ہم دونوں برابر چلے، لیکن جہاں والدہ کی بات آتی ہے وہاں میں آپ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ میرے سے درگزر کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری وہ سرزنش بھول گئے اور انہوں نے جو ہے نا فوراً اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ جا کر گلے لگایا، اور تو یہ دیکھیں نا کہ یہ ان کے اندر یہ عادات کیوں آئیں کہ انہوں نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، درگزر کا پہلو ان کے سامنے تھا۔ اور اسی طرح بڑوں کا ادب بھی بڑا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ یعنی عمر رسیدہ ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے نا وہ جلدی سے وضو کیا، جلدی سے نماز پڑھی، تو آپ دیکھتے رہے تو آپ نے جب انہوں نے نماز مکمل کر لی آپ نے کہا کہ میری ذرا بات سنیں گے؟ ہم نے کہا جی اچھا دیکھیں میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو کرنا ہے، تو میں وضو کروں گا تو اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ میں وضو صحیح طریقے سے بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ چنانچہ صحیح طریقے سے تو ان کو آتا تھا اصل میں، لیکن اب بزرگ ہیں، ان کی عمر کا احترام ہے، تو ان کو منہ پر ہی نہیں کہا کہ بھی یہ کیا طریقہ ہے آپ کے وضو کرنے کا، یہ جس طرح آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ جس طرح بس منہ میں جو جملہ آیا بول دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میں وضو کروں، تو آپ نے پورا وضو کیا، تو فرمایا کہ چچا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے وضو میں غلطیاں تھیں، آپ کے وضو میں غلطی نہیں ہے۔ ہاں سمجھ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کی صلاحیت دوسرے کے اندر دوسرے کو کیسی تھی، اور پھر اگر کوئی بڑی عمر کے بندہ آ جائے گا اس کو آپ نے کس طرح سے سمجھانا ہے، کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے نا کہ بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے بڑوں میں بھی غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے بات کرنے کا، ان کو سمجھانے کا ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں ادب رہے اور ان کی بے عزتی نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یہ مختلف واقعات ملتے۔ خدمت خلق آپ کے اندر بہت زیادہ تھی کہ غریبوں کی جو ہے نا وہ امداد کرنا، فقراء کو دینا۔ ایک مرتبہ تو واقعہ آپ کا آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی، تو ایک سائل آ گیا، اس نے باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی، تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا کہ نفلی نماز کو مختصر کر لو، اس سے زیادہ بہتر ہے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرو۔ تو آپ نے آپ کا غلام تھا، اس کا نام قمبر تھا، اسے کہا کہ بھائی کچھ پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا 200 درہم ابھی آپ موجود ہے نا گھر میں، آپ نے فرمایا سارے ان کو دے دو جا کر، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں، خدمت خلق، عفو درگزر،
اور آپس میں جو ہے نا وہ خیر خواہی کے جذبات اور باہمی محبت اور لوگوں کی رعایت کرنا، اپنے اتنے بڑے مقام پر ہو کر بھی تواضع اور انکساری اپنے اندر قائم رکھنا، عاجزی کو جو ہے نا وہ اس کا تسلسل رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج سے 2-4 سلام دعا لوگوں کی بن جاتی ہے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں۔ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے، گزر ہو رہا تھا تو کچھ لوگ نا کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا اے نواسے رسول، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ تو آپ فوراً ان کے ساتھ جو ہے نا وہیں پر زمین پر بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو اب چونکہ نواسے رسول ہیں تو انہوں نے اپنے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم نے میری بھی قبول کرنی ہے۔ تو انہی لوگوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گئے اور پھر گھر میں ان کی ٹھیک ٹھاک دعوت کر کے ان کو جو ہے نا وہ دے دلا کے رخصت کیا۔ تو یہ وہ اسوہ حسینی کے وہ پہلو ہیں جو آج اگر زندگی میں ہم ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، پیروی کریں تو ایک بہت خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب، اتنی باتیں ہم نے کر لیں، اتنی قداور شخصیت، اتنے بہترین اور بے مثال پہلو ان کی زندگی کے آپ نے ہمیں بتائے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کے دن ہیں، ہر انسان، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان محرکات کو جاننے کی کوشش کرے کہ جس وجہ سے یہ واقعہ، افسوسناک واقعہ جو تھا وہ پیش آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسباب تھے اور کیا محرکات تھے جس کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا؟ کیونکہ حقیقی طور پر سامنے تو ہمیں حضرت امام حسین ایک بہت مطلب آپ کہہ لینا کہ ایک ایسی شخصیت نظر آتے ہیں جو ہر چیز میں توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا واقعات ایسے ہوئے یا کیا کوئی معاملات ایسے ہو گئے کہ توازن بگڑ گیا؟ جی، واقعہ کربلا کے جو محرکات ہیں اس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو بنیادی طور پر نا 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو اس کے بعد پھر خلافت چلی ہے نا امت میں، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خلافت کی ابتدا ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت گزری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مقرر ہوئے باہمی مشاورت سے مسلمانوں کی، حضرت عمر فاروق باہمی مشاورت سے مقرر ہوئے، حضرت عثمان غنی باہمی مشاورت سے مقرر ہوئے، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہمی مشاورت سے، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی مشاورت سے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تقریباً وہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک پیش گوئی تھی کہ میرا یہ جو نواسہ ہے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کا ذریعہ بنے گا، تو وہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تسلسل چلا اور پھر واقعات ہوئے تو آپ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تو اس سے بھی جو ہے نا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو وہ اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بجائے اس کے کہ بڑوں کے ساتھ کوئی تنازع ہو، بڑوں کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ تکرار ہو۔ تو مسلمانوں کے باہمی امور کو جو ہے وہ تسلسل دینے کے لیے اور کسی بھی طرح کا فتنہ نہ ہونے کے لیے، روک تھام کے لیے حضرت حسن نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا، تو اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا ہے نا تو اس کے بعد بھی خلیفہ کی تو ضرورت تھی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جو مسلمان تھے اس وقت موجود تھے ان کی نظریں حضرت حسین پر لگی ہوئی تھیں
کہ چلیں اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، حضرت حسین حضرت حسن دستبردار ہوئے، لیکن اب معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں، فتوحات ہو چکی ہیں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور کافی اس حوالے سے گزرا ہے کہ انہوں نے کافی فتوحات کی ہیں اور مسلمان معاشرے نے بڑی ترقی کی ہے. تو لیکن ان کے بعد مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ان کا ذہن یہ تھا کہ دوبارہ خلافت اب گھرانہ نبوت کے گھرانے میں منتقل ہوگی. لیکن ہوا یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا وہ یزید کو جو ہے نا وہ خلافت سونپنے کی وہ خلافت سونپ دی ان کو، اور پھر ان کے لیے جو ہے نا وہ بیعت بھی لی گئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچائی گئیں کہ جو ہے نا وہ شام میں اور عراق میں جو لوگ ہیں وہ یزید کی بیعت پر متفق ہیں. تو اہل حجاز کی طرف سے، یعنی یہ جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے یہ سارا، پھر کوفہ اور بصرہ بھی انہوں نے شامل کیا. اب یہ خبریں ان تک پہنچائی گئیں، اس میں صداقت تھی یا نہیں تھی، تاریخ اس حوالے سے بھی بہت کچھ کہتی ہے. لیکن بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر خود جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے. اور اس وقت مدینہ منورہ میں یہ 3 شخصیات موجود تھیں: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، اور عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ شخصیات، اور ان کی بڑے لوگ ان کی سنتے بھی تھے اور ان کو اپنا مقتدا بھی مانتے تھے. تو ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو یزید کی خلافت کا جو طریقہ ہے نا یہ درست نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ ٹرم ہے نا، کہ جس طرح حضرت ابو بکر کی خلافت باہمی مشاورت سے ہوئی، اور پھر حضرت حسین اور ان حضرات کا موقف یہ بھی تھا کہ جو خلافت ہے نا وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے، یہ وراثت نہیں ہے. جس طرح کیسر و کسریٰ کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے چلتے آ رہے ہیں. تو اسلام دوسرے مذاہب سے جو ممتاز ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ اسلام میں میرٹ کو بڑا دیکھا جاتا ہے کہ جو اہل بنے نا اور جس پر پوری امت متفق ہو تو اس کو جو ہے وہ اس منصب پر فائز کیا جائے. تو یہ یہاں سے یہ محرکات ہونا شروع ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفر کر کے آئے کہ میں خود جا کر بات کروں اور خود جا کر جو ہے نا وہ ان کو مناؤں کہ اس طرح جو ہے نا عام مسلمانوں کے جو علاقے ہیں اس میں تو یزید کی بیعت پر وہ متفق ہیں، تو آپ بھی متفق ہو جائیں تاکہ معاملات آگے چلتے رہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات اتفاق کی یا غیر متفق ہونے کی نہیں، بات طریقہ کار کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے جو ہے نا وہ خلافت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سپرد نہ کریں، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں چلا ہے. ہاں آپ کوئی باہمی ایک جو ہے نا وہ کمیٹی بنا دیں جو مشورے سے جو ہے نا اس میں نام پیش کیے جائیں، پھر وہ شورا جس کا فیصلہ کر دے وہی خلافت کا حقدار ٹھہر سکتا ہے. لیکن بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مکہ کی طرف چلے گئے. وہاں پر عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے، یہ حضرات موجود تھے، تو وہاں پر بھی بات چیت ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گئے کہ آپ ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے تو اس میں ادب کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنی. یہ بہت عظیم لوگ ہیں اور ان کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے نا باہمی مشاورت سے چلیں. باقی یہ ہے کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں ہم سارے اس کے منتظر ہیں. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. پھر جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد یزید تخت پر قائم ہوا. اب جب یزید کی خلافت جس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خلافت یا ملوکیت کہہ لیں اس کو، ہم حکومت کہہ لیں اس کو، خلافت تو نہ ہی کہیں کیونکہ اس کی شخصیت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی نا کہ ہم اس کو خلافت کا منصب اس کو دیں. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت
جب اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہی، تو ایک عام مسلمان تو بالکل اپنی زبان کو استعمال نہیں کر سکتا کہ خلافت، اس نے اپنا تسلط قائم کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اب یزید کو پتہ تھا کہ یہاں پر جو ہیں یہ جو 4 شخصیات ہیں، جس میں سر فہرست حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سارے حضرات یہ میری خلافت پر متفق نہیں ہیں۔ تو اس نے پھر وہاں سے جو ہے نا وہ پہلے تو گورنر کو چینج کیا، مدینہ طیبہ میں جو گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، تو ان کو پہلے کہا کہ بھی آپ ان سے خلافت لیں، بیعت لیں میری خلافت پر بیعت لیں۔ تو اس نے پھر آگے سے جو ہے نا وہ جا کر گفتگو کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم خلافت پر بیعت لیں نہ لیں، یہ ہمارے کچھ اشکالات ہیں، کچھ ہمارے تحفظات ہیں، پہلے ان کو دور کیا جائے۔ لیکن پھر وہ اس نیت کا بندہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ اگر بیٹھ کر گفتگو ہوئی تو امت کا جو باہمی اتفاق ہے وہ حضرت حسین ہی پر ہوگا، تو بجائے اس کے کہ مذاکرات کی طرف جایا جائے، تو وہ جو اس کی ایک عادت تھی تسلط قائم کرنے کی، اس نے پھر اس ہتھ کنڈوں کو اپنانا شروع کیا، اور پھر یہاں سے وہ محرکات شروع ہوئے کہ جس میں واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، پروگرام کا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس گفتگو کو آگے چلائیں۔ یقیناً بہت ہی سحر انگیز گفتگو جاری تھی۔ یہاں پہ واقعہ کربلا کے محرکات تک ہم اس کو آج کمپائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید اس کو کسی وقت آپ سے وقت لے کر، کسی ٹائم میں آپ سے وقت لے کر اس کو آگے چلائیں گے۔ ویورز، میں جنید صاحب کی طرف جاؤں گا اور جنید صاحب سے درخواست ہوگی کہ وہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جن کی خاطر کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ بھی نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور اس زمین سے جو کچھ بھی اگتا ہے، اس زمین سے جو کچھ بھی اگتا ہے، دانا 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 میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جی ویورز، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اسوہ حسینی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ہم نے کوشش کی جس کی اس معاشرے میں آج بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔